sallallahu alayhi wa sallam. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجی اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر ابلیس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ابلیس کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے حکم سجدے کا کس کو دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا فرشتوں کو. اب کیا ابلیس فرشتہ ہے؟ نہیں. اس کا آنسر کیا ہے؟ ابلیس فرشتہ نہیں ہے. پھر کون ہے؟ ابلیس جو ہے وہ جن ہے. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا مخلوقات کریشنز ہے، جن میں سے 3 عاقل مخلوق ہے، یعنی عقل رکھنے والے مخلوق ہے. باقی جتنی کریشنز ہیں ان کو عقل نہیں ہے. تو اب عقل رکھنے والے 3 مخلوقات میں سے ایک ہو گئے انسان، دوسرا ہو گیا جو ہے فرشتے جن کے جو ہے ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لیے، تیسرا ہو گیا جن. تینوں کا ذکر یہاں پر آیا ہے. کس کا؟ انسان کا بھی، جن کا بھی اور فرشتوں، تینوں عاقل مخلوقوں کا ذکر جو ہے اس حصے میں آیا ہے. اب انسان کا انٹروڈکشن تو آئی ڈونٹ تھنک مجھے دینے کی ضرورت ہے. فرشتوں کے کچھ ڈیٹیلز ہم لے چکے. اب رہی بات یہاں پر جنات کی، جو ہے کچھ انفارمیشن ہم یہاں پر جنات کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں. سب سے پہلے ابلیس جن تھا. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہم کو معلوم ہے؟ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی کا سجدہ کرو. پھر یہاں پر ابلیس جن کیسے ہو گیا؟
सूरत अल-कहफ आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला जो है ये वाक़या फिर वहां पर आता है। वहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला इबलीसा, सिवाय इबलीस के, कान मिनल जिन्नी, था वो जिन्नों में से, फफसक़ अन अम्र रब्बी, तो उसने नाफरमानी की अपने रब के हुक्म की। तो आयत नंबर 50 सूरत अल-कहफ से ये बहुत क्लियर है। अल्लाह ताला क्लियरली बताते हैं कि इबलीस कौन था। इबलीस जो है जिन था। अब ये जिन था तो फरिश्तों के साथ क्या कर रहा था? एक्चुअली इबलीस अल्लाह ताला की खूब इबादत करने वाला था। तो हम जैसा होता है कि हम जिस तरह के होते हैं तो हम वैसे लोगों की कंपनी पसंद करते हैं, वैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इबलीस जो है वो फरिश्तों की तरह अल्लाह ताला की खूब इबादत जो है करने वाला था। जिन था लेकिन इबादत जो है फरिश्तों की तरह खूब जो है वो करता था। तो क्योंकि वो फरिश्तों की तरह इबादत करता था तो उसको पसंद था कि वो क्या करे, फरिश्तों के साथ रहे। तो उनकी फरिश्तों की कंपनी पसंद करता था और फरिश्तों के साथ जो है इबलीस रहता था। और जब ये जिन तो था लेकिन जब वो फरिश्तों के साथ था और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया तो फरिश्तों के साथ साथ इबलीस भी उस हुक्म में इंक्लूडेड था, यानी क्योंकि वो उन्हीं के साथ था तो उस हुक्म में इबलीस भी जो है इंक्लूडेड था। अब इबलीस ने क्या किया? इबलीस ने क्या किया? सबसे पहले तकब्बुर किया। तकब्बुर यानी वो बड़ा बनना चाहा। उसने क्या किया? अल्लाह ताला ने जो सजदे का हुक्म दिया उससे जो है उसने क्या किया? इनकार कर दिया। तो इबलीस ने यहाँ पर क्या किया? बड़ा बनना चाहा। यहाँ पर आया है ना आयत में अबा वस्तकबरा, वो जो है बड़ा बनना चाहा और उसने तकब्बुर किया। तो तकब्बुर किसकी सिफत है? ठीक है, यहाँ पर इससे हमको पता चलता है तकब्बुर इबलीस की सिफत है। और सबसे पहला गुनाह जो हुआ वो क्या हुआ? इबलीस ने जो है तकब्बुर किया। उसने कहा मैं आदम को सजदा करूं, मैं तो उससे बेहतर हूं। और जो इबलीस ने कहा मैं तो उससे बेहतर हूं, वो आपको कहां से पता चलता है? सूरत अल-आराफ आयत नंबर 12 में इबलीस ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं उससे, मैं तो आदम से बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, मुझे जो है आग से पैदा किया। यानी अल्लाह ताला से इबलीस कह रहा है कि मैं आदम से बेटर हूँ, मुझे आग से पैदा किया। वह खलक़तहु मिन तीन, और उसको यानी आदम अलैहिस्सलाम को तो आपने मट्टी से पैदा किया। इबलीस जो है आग को मट्टी से बेटर समझता था। उसने कहा आप हकीर मट्टी से जो उसको पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया, मुझे कह रहे हैं कि आप जो है मैं आदम का सजदा करूँ, मैं नहीं करूँगा। तो हालांकि जो है वो समझ रहा है इबलीस की आग इज बेटर देन मट्टी, लेकिन आग तो डिस्ट्रक्टिव है, मट्टी से जान निकलती है, पैदावार निकलती है। खैर ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पर से हमको क्या पता चलता है? सबसे पहला गुनाह और इबलीस की और शैतान की सिफत तकब्बुर है। और आदम अलैहिस्सलाम ने जो है क्या किया? उन्होंने तौबा कर ली, जो आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आदम की या इंसान की सिफत तकब्बुर नहीं है। इसलिए सही मुस्लिम की हदीस है ला यदखुलुल जन्नता, नहीं दाखिल होगा जन्नत में, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिम मिन किब्र, जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो तकब्बुर कितना डेंजरस है ये आप देखिए। तकब्बुर की वजह से इब्लीस अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की मर्सी से दूर हो गया। इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। तो तकब्बुर, किब्र, क्या है तकब्बुर? व्हाट इज तकब्बुर? व्हाट इज किब्र? तकब्बुर और किब्र, खुद को बड़ा समझना, ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि राई बराबर, राई कितना होता है? अगर एक राई नीचे फ्लोर पर गिर गई तो हम उसको ढूंढ भी नहीं सकते। तो उतना छोटा राई बराबर भी अगर तकब्बुर है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वो इतना डेंजरस चीज है। और तकब्बुर बहुत बड़ा रीजन है हमको अल्लाह ताला की जो नाफरमानी करता है। अब आप देखिए यूजुअली लोग जो है किससे अमल करने से क्यों पीछे रह जाते हैं? मैं क्यों पर्दा करूं,
میں کیوں برقع پہنوں، میں کیوں داڑھی رکھوں، میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، میں اتنی مالدار ہوں، میں اتنی فیشنیبل ہوں، میں اتنی خوبصورت ہوں، میرے پاس اتنی ڈگریز ہے، میں یہ سب کام کروں. یعنی انسان کو جو ہے یہ تکبر میں ہوں جو آ جاتا ہے تو وہ ہم سے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے کرواتا ہے. تو تکبر بہت ڈینجرس چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے دلوں میں سے تمام تکبر کو نکال دے اور اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہم کو بنا دے. آمین. اب کچھ چیزیں یعنی کچھ چیزوں کو سبمیشن یا کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، جیسے میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتائی تھی کہ آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو ہوا تھا وہ کیا تھا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ آدم علیہ السلام کو رسپیکٹ دینے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدے میں گرنا ہے وہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہوگی. رائٹ. اسی طرح کچھ جو ہے سبمیشنز اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو حکم دیے ہیں وہ ہم اگر کریں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آئے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا، کیا حکم دیا، ماں باپ کے سامنے جو ہے جھکنا ہے. جھکنا یعنی یہاں پر اگین یہ سجدہ کرنا نہیں ہے لیکن ان کو اف نہیں کہنا، ان کو سبمٹ کرنا. اسی طرح شوہر کی عزت، اس کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اگر ہم یہ سوچے ارے میرے ماں یعنی کسی کے دل میں یہ خیال آئے یا کوئی یہ سوچ رکھتا ہے میرے ماں باپ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں تو اتنی پڑھی لکھی یا پڑھا لکھا ہوں، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شوہر سے زیادہ میرے پاس علم ہے، صلاحیتیں ہیں، اور سم ٹائم جو ہے کچھ چیزیں ہوتی بھی ہے لیکن بھلے ہی جتنے پڑھے لکھے ہو، بھلے ہی جتنی زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے ہو، بھلے ہی جو ہے کتنا بھی کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی عزت، کچھ لوگوں کا مقام رکھا ہے، جیسے والدین ہیں، شوہر ہے، تو ان کے سامنے جو سبمیشن ہے وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی. اور اگر ہم تکبر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، وہ ابلیس کی صفت ہوگی. اب رہی بات ابلیس جن ہے. ابلیس جن ہے، کچھ لوگ جنوں کی ایگزسٹنس پر یقین نہیں کرتے ہیں، لیکن جس طرح ہمیں فرشتوں کے اوپر ایمان جو ہے وہ غیب پر ایمان ہے، تو جن جو ہے ان کی ایگزسٹنس پر یقین نہیں کرنا یہ بھی جو ہے غلط ہے اور ایمان کے اگینسٹ ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے کریشن میں سے ہے. پھر کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک پوری سورت بھی ہے سورۃ الجن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے. جن جو ہے قرآن سنتے ہیں، کچھ ایمان لے کر آتے ہیں، اور انسانوں کی طرح کچھ جو ہے کفر کرتے ہیں. جن انسانوں کو نظر نہیں آتے، جنوں کو ہم نظر آتے ہیں لیکن ہم کو جن نظر نہیں آتے. جن جو ہے عقل رکھتے ہیں، اور انسانوں کی طرح جنات کے پاس بھی چوائس آف فری ول، اپنی مرضی سے اچھا یا برے کو چوز کرنے کا ہے. جنات کو اللہ تعالیٰ نے اسموک لیس فائر سے پیدا کیا، جیسے جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ابلیس کا خود کا جو ہے اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اسی طرح سورۃ الرحمن آیت نمبر 15 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ کائنڈز آف جن کو پیدا کیے. کچھ کتوں کی سانپ کی شکل لے سکتے ہیں، کچھ اڑ سکتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، قرین کہتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر ایک کے لیے جن ایک ساتھی ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی جن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور اس جن نے کیا کیا ہی سبمٹڈ. تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی کی
مدد کرتا ہے. یعنی اس کے ایکسپلینیشن میں آیا ہے کہ وہ جن بھی جو ہے ایمان لے کر آ گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرین تھا وہ بھی ایمان لے کر آیا تھا, لیکن ہمارے ساتھ جو قرین ہے وہ ہم کو کیا کرتا ہے, برائی کے لیے ابھارتا ہے. جن انسان کی طرح کھاتے پیتے ہیں. انسان جو کھانے کے بعد ہڈیاں وغیرہ گراتا ہے, پھینکتا ہے, وہ جنوں کی غذا ہوتی ہے, اور یہ احادیث سے ثابت ہے. جنات کہاں پر رہتے ہیں؟ جنات زمین میں ہی رہتے ہیں. ہم جو زمین پر رہتے ہیں وہیں پر رہتے ہیں, لیکن موسٹلی وہ لوگ ویران جگہوں پر, قبرستانوں میں, باتھ رومز میں وغیرہ جو ہے رہتے ہیں. اس لیے ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے دعائیں اذکار جو ہے ہمیں پڑھ لینا چاہیے. انسانوں کی طرح جن بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں, اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. جن کیونکہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہیں, جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ جو جن کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے چاہنی چاہیے. اس کو ہم کافی ڈیٹیل میں اعوذ کی تفسیر میں بھی ہم لیے تھے. اور پھر ہمیں جو ہے کیا پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا چاہیے. ٹوائلٹ وغیرہ میں جاتے وقت دعائیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائے, کیونکہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح گھر میں داخل ہونے سے پہلے, کھانے پینے سے پہلے, سیکشل انٹرکورس سے پہلے بسم اللہ کہیں گے. کپڑے چینج کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے, تو جن ہمیں جو ہے دیکھ نہیں سکتے اور ہم کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, ہمارا ایمان جتنا اسٹرانگ ہوگا ہم جو ہے جنات سے اتنا پروٹیکٹڈ ہوں گے, کیونکہ ہمارا جتنا ایمان اسٹرانگ ہوگا وہ ہمارے ایمان کی اسٹرینتھ سے ڈرتے ہیں. کچھ جنوں کے نام آئے ہیں جیسے قرین. ابھی میں بتائی کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے. خنزب ایک جن ہے, اس کا نام آتا ہے جو نماز میں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. ولہان ایک جن کا نام آتا ہے جو وضو کے وقت جو ہے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بہت ہی اسٹرانگ جن تھا جس کا نام عفریت تھا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, انسان, جن, فرشتے, اس کے علاوہ پر عقل والی کوئی اور مخلوق نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان ایک الگ کریشن ہے, شیطان ایک اور مخلوق ہے, لیکن جو برے جن ہوتے ہیں وہی شیطان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی شیطان ایک نئی جو ہے مخلوق, نئی کریشن نہیں ہے, وہ جنات ہی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں بھٹکتے ہیں, لیکن یہ بھی غلط ہے. مرنے کے بعد جو ہے روحیں نہیں بھٹکتی. روحیں جو ہے انسان کے مرنے کے بعد نیکسٹ ورلڈ میں چلے جاتے ہیں. جیسے ہم پہلے بھی لیے تھے کہ عالم ارواح سے عالم خلق میں اب ہے, اس کے بعد ہم عالم برزخ میں جائیں گے. تو عالم برزخ میں جو ہے وہاں پر روحیں ٹرانسفر ہو جاتی ہے, جہاں پر علیین اور سجین ہے. علیین میں اچھی روحیں رکھی جاتی ہے اور سجین میں بری روحیں. تو روحیں جو ہے مرنے کے بعد بھٹکتی نہیں, پھرتی نہیں. یہ غلط ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ فیکٹ نہیں ہے. بلکہ جو ویران جگہوں پر, جنگلوں میں, راستوں میں جو چیزیں جو چیزوں کی پریزنس ہم سینس کرتے ہیں وہ جو ہے روحیں نہیں ہوتے ہیں, بلکہ یہی جنات ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے. اور موسٹ آف دا اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام ہمارے جو ہے یعنی ہم سب جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, اسی طرح تمام جن ابلیس کی اولاد ہے. اور جو مین برے جن ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حسد ان کو تھی کہ میں بہتر ہوں, تو وہ اسی ایم میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان جو ہے غلطی کرے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے, تو انسان سے شرک کرانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا یہ جن کا یا پھر ابلیس کے پوری ٹیم کا جو ہے مقصد ہے. اب آگے اور قلنا کہا ہم نے, کس نے, اللہ تعالیٰ نے, یا آدم, اے آدم. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسکن, رہو. سین کاف نون اس کا جو ہے روٹ ہے, یعنی تم لوگ آرام سے سکون سے رہو. انتا, تم, اور کون, وہ زوجکا, اور بیوی تمہاری. آدم علیہ السلام کی بیوی کون ہے؟ حضرت حوا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے جو ہے کہہ رہے ہیں تم اور تمہاری بیوی سکون سے رہو. کہاں پر رہو؟ الجنت, جنت میں. وَكُلَا, اور تم دونوں کھاؤ.
منہا اس میں سے رغدن خوب، حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پھر سے کیا کیا؟ عزت دی، اور پھر سے جو ہے کیا کیا؟ مقام عطا کیا. اور کیا کہا؟ تم دونوں جو ہے کھاؤ پیو اور تم لوگ کیا کرو؟ آرام سے رہو، لیکن کیا کرو؟ ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا. تم دونوں کون؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. تم دونوں قریب مت جانا ہذہ اس الشجرہ درخت کے. اب آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور پھر کہا کہ تم دونوں جو ہے کیا کرو؟ اس درخت کے قریب مت جاؤ. اب یہ درخت کے بارے میں کئی اوپینینز آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگور کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ بارلی کا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ کھجور کا، کوئی کہتے ہیں کہ انجیر کا، کوئی کہتے ہیں کہ ایپل یا سیب کا. لیکن قرآن اور احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو کوئی ایک پرٹیکولر جو ہے فروٹ یا کوئی ایک پرٹیکولر چیز کا درخت بتانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. وی ڈونٹ نو کہ ایکچولی وہ کس چیز کا درخت تھا، لیکن کوئی ایک درخت تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے، اس کے قریب جانے سے ان دونوں کو منع کیا. قریب بھی مت جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا پھل کھانا تو دور کی بات ہے، تم دونوں کے قریب بھی مت جاؤ. اگر قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فتکونا ورنہ دونوں ہو جاؤ گے. کون دونوں؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا من الظالمین ظالموں میں سے. اب ظلم کیا ہے؟ ظلم جو ہے کسی کا حق ادا نہیں کرنا ہے یا کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے کہ اگر تم دونوں اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہو جائے گا کہ حق ادا نہیں کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کر تم اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کرو گے، اس طرح ایک طرح سے ظلم ہو جائے گا. دوسرا، خود کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق کر لو گے تو اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوگا. پھر فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان کو دیا تھا، جو جنت میں وہ تھے، تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا. اب یہاں پہ فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، ڈویل کا صیغہ، یعنی ابلیس نے دونوں کو پھسلا دیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف حضرت حوا نے کو جو ہے پھسلا دیا. نہیں، قرآن کی آیت سے کلیئر ہے کہ دونوں کو جو ہے کس نے کیا کیا؟ ابلیس نے پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو کانا وہ دونوں تھے، فیہ اس میں، یعنی جو جنت میں تھے وہاں سے پھسلا کر جو ہے شیطان نے کیا کیا؟ ان کو نکلوا دیا. اب یہ جو جنت ہے جس میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، وہ ڈیفینیٹلی زمین پر تو نہیں ہے، کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا، وہ آسمان میں کہیں تھی. اب شیطان نے کیسے پھسلایا، اس کی ڈیٹیلز ہم کو سورۃ جو ہے اعراف آیت نمبر 20 اور 21 میں ملتی ہے. آیت نمبر 20 میں آتی ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ تم دونوں فرشتوں کی طرح یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی کہ یقیناً میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. تو اب یہ دو آیتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے کیا کیا؟ سب سے پہلے قسمیں کھائی، قسمیں کھا کر جھوٹ کہا کہ تم دونوں ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اگر تم جو ہے یہ درخت کا پھل جو ہے وہ کھاؤ. اور جب ان لوگوں نے جو ہے شیطان کی باتوں میں، اس کے جھوٹے وعدوں میں، اس کے قسموں میں آ کر جو ہے وہ کھا لیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ جنت کے جو لباس تھے ان کے اتر گئے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں سے ناراض ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس سے اور حضرت حوا سے جو ہے کہا، کیونکہ یہاں پر جو ہے شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور وہ لوگ جو تھے
وہاں سے جو ہے ان دونوں کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے, کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے, اِہْبِطُوا اتر جاؤ, بَعْضُكُمْ تم میں سے بعض لِبَعْضٍ عَدُوٌّ واسطے بعض کے دشمن ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں وہ تھے وہاں سے جو ہے ان کو نکلوا دیا اور پھر کیا کیا, کہا کہ تم لوگ آپس میں دشمن ہوں گے. یعنی انسان اور جن, اور انسان بھی آپس میں دشمن ہوں گے, جن اور جن بھی آپس میں دشمن ہوں گے, اور انسان اور جن بھی آپس میں دشمن ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے, متاع إِلَىٰ حِين اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے زمین پر بھیج دیا, اور فرسٹ ڈے جب زمین پر بھیجا تب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے یہاں پر ایک فکسڈ ٹائم پر کے لیے بھیجا گیا ہے, ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے, اور تم کچھ ٹائم تک ہی جو ہے وہاں پر رہو گے. تو اب دیکھیے ہم زمین کی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی سمجھ لیے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہماری اصلی زندگی ہے, یہی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ ہم کو رہنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے یہاں پر بھیجا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہم کو پلٹنا ہے. اور صحیح مسلم کی ایک جو ہے حدیث میں آتا ہے, جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, جمعے کے دن جنت میں داخل کیا, اور جمعے کے دن جو ہے جنت سے نکالا. ایک اور چیز یہاں پر جو ہے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, لیکن حضرت حوا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کیا. اور آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جو ہے اس جنت میں آرام سے رہو اور کھاؤ پیو جہاں سے تم دونوں چاہو, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو حکم دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کیا کیا, دونوں کو بتا دیا, آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جو ہے, اور ساتھ میں ابلیس کو بھی جو ہے, تینوں کو کیا کیا, وہ جنت سے وہاں سے جو ہے نکال دیا اور زمین کے اوپر بھیج دیا, اور کہا کہ زمین کے اوپر جو ہے تم کو رہنا ہے, لیکن یہ زمین کی زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے, لیکن ایک جو ہے فکس ٹائم تک رہنا ہے. اب آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابلیس کی کیا صفت تھی وہ ہم نے دیکھی کہ ابلیس نے تکبر کیا, بڑا بننا چاہا, وہ ابلیس کی صفت تھی. لیکن آدم علیہ السلام نے کیا؟ فتلقى پس سیکھ لیا, آدم علیہ السلام نے, من ربہ اپنے رب سے, کلمات کچھ کلمات, یعنی کچھ کلمات, کچھ ورڈز جو ہے کس کے لیے؟ توبہ کے لیے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے, فتاب علیہ پھر مہربان ہوا اس پر. یعنی آدم علیہ السلام نے کچھ توبہ کے ورڈز سیکھ کر جو ہے توبہ کی, تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے کس کے اوپر؟ آدم علیہ السلام کے اوپر. توبہ جب انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اپنی گناہوں کی معافی چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب توبہ کا ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ توبہ کو ایکسپٹ کرتے ہیں. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ وہی جو توبہ قبول کرنے والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اب یہاں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھے اور اس کے بعد توبہ کی. اب یہ الفاظ کون سے تھے؟ یہ الفاظ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں جو ہے اس کی تفصیل آتی ہے. وہ الفاظ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ظلم کیا ہم نے اپنے نفسوں پر. کیسے ظلم کیا؟ کہ ہم جو ہے ابلیس کے باتوں میں آ گئے, اس کے وعدوں میں آ گئے, اور پھر اگر آپ ہم کو نہیں بخشیں گے, ہم پر رحم نہیں کریں گے, تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب غلطی پر توبہ آدم علیہ السلام کی اور انسان کی صفت ہے. غلطی پر ہٹ درمی ابلیس کی صفت ہے. کیا ابلیس نے توبہ کیا؟ نہیں کی. ابلیس نے توبہ بھی نہیں کی, الٹا اس دن سے آج تک ابلیس اور اس کی ٹیم یہی لگی ہوئی ہے کہ میں بہتر ہوں. اس وجہ سے یہ پروف کرنے کے لیے وہ انسانوں کو بھٹکاتا ہے, اور یہ ہٹ درمی جو ہے کس کی صفت ہے؟ ابلیس کی عادت اور اس کی صفت ہے. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ انسان بننا ہے یا ابلیس بننا ہے؟ یہ اب آپ سوچئے کہ ہمیں کیا بننا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت بیوٹیفل جو ہے یہاں پر بات آ رہی ہے, انہو هو التواب الرحیم. انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. ہاؤ بیوٹیفل اٹ از. لیکن شرط کیا ہے توبہ کی؟ توبہ از جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں گالوں پہ جو ہے مار لے اور توبہ کر لے.
توبہ ہے ریئلائزیشن کی میں غلط کی جیسے آدم علیہ السلام نے کیا. توبہ ہے معافی اللہ تعالیٰ سے مجھے معاف کر دیجئے جیسے آدم علیہ السلام نے کیا. توبہ ہے چھوڑ دینا وہ غلط کام کرنا. اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کب؟ جب ہم چھوڑ دیں گے, جب ہم معافی مانگیں گے, جب ہم غلط کام کی توبہ کریں گے. پھر آگے کبھی ریپیٹ نہیں کرنے کی نیت ہونا. کچھ غلط کیے ہیں تو پھر اس کو ٹھیک بھی کرنا ہوگا. جیسے اگر کسی کا مال ہڑپ لیے تو وہ مال واپس کرنا ہے. کسی کے رشتے ہم خراب کیے تو یعنی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کیے تو مس انڈرسٹینڈنگس کو دور کرنا ہے. اور توبہ رائٹ ٹائم کے اوپر بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو لیکن اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہے. قلنا کہا ہم نے, کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اہبتو اتر جاؤ, منہا اس میں سے, کس میں سے؟ جنت میں سے. جمیعا سب کے سب, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جن انسان آدم ابلیس ہوا جو سب ہے سب جو ہے کہاں سے؟ جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا تھے تو تین ہی وہ, آدم علیہ السلام, حضرت ہوا اور ابلیس. تو اتر جاؤ تم لوگ. فَإِمَّا پھر اگر يَأْتِيَنَّكُمْ آ جائے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدا کوئی ہدایت. اب اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام سے اور حضرت ہوا سے اور جو ہے ابلیس سے کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں اتر جاؤ زمین کے اوپر اور اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آئے گی؟ ڈیفینیٹلی ہدایت جو ہے رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے, جیسے انبیاء اکرام کو بھیجے, کتابوں کو بھیجے اور ہمارے پاس جو ہے رسولوں کو بھیجے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے, فَمَن تَبِعَ تو جس نے پیروی کی, ہدایا میری ہدایت کی, یعنی جس نے فالو کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ کے یعنی رسولوں کی تعلیمات اور کتابوں کے ساتھ جو ہدایت آئی ہے اس کو جو ہے فالو کریں گے, پیروی کریں گے. دیکھیں دو ورڈز آتے ہیں, ایک اتباع اور ایک اطاعت. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اتباع یعنی فالو کرنا, اطاعت یعنی اوبے کرنا. جیسے اگر میں کہوں ایک گلاس پانی پیو, حکم دوں میں ایک گلاس پانی پی لو, تو وہ کیا ہوگا؟ اطاعت ہوگی. میں حکم دی, آپ گلاس پانی پی لے, وہ اطاعت ہوگی. اگر میں پانی پی اور آپ دیکھ کر وہ پانی پیے تو وہ ہوگا اتباع کرنا. ٹھیک ہے, اس لیے اتباع اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ویسے جو ہے فالو کرنا. تو اب یہاں پہ جس نے فالو کیا, پیروی کی, ہدایا میری ہدایت کی, فلا تو نہیں خوف, کوئی خوف جو ہے ہوگا, علیہم ان پر. کس کے اوپر خوف نہیں ہوگا؟ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف یوزولی کس لیے ہوتا ہے؟ خوف جو ہے فیوچر کے لیے ہوتا ہے. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. جو خوف فیوچر کے لیے ہوتا ہے تو وہ خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی غم کس کے لیے ہوتا ہے؟ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے. اللہ میں ایسا کیوں کی تھی, اللہ میں ایسا کیوں کی تھی. جو غم ہوتا ہے وہ پاسٹ کا ہوتا ہے. تو اب جو ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے اور جن سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ ہدایت آئے گی. کس کے شکل میں؟ رسولوں کی شکل میں اور کتابوں کی شکل میں. تو جو اس کو فالو کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیا. اس لیے آپ دیکھیے کہ جس کے دل میں ایمان پکا ہوتا ہے ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا. اب اسپیشلی آج کل کا جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ اتنی سارے موتیں سن رہے ہیں, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, تو کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیا ہوگا. جو خوف ہوتا ہے نا, تو ایمان والوں کو جو یہ خوف نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ توحید کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی حالت میں کریں گے. بس دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے. تو اب ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے, کیونکہ ہم کو اپنا ایمان چیک کرنا ہے بار بار. تو اپنے آپ سے یہ سوال کریے کہ کیا میرے دل میں خوف ہے کہ کیا ہوگا, کیا ہوگا, قیامت کے دن کیا ہوگا, میں مر گئی تو کیسا ہوگا. کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا, وہ توحید پر ہے, یہ زندگی ٹیمپرری ہے, ان کو پتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی حالت میں ملے گی. غم جو ہے کب ہوگا؟ غم پاسٹ کے اوپر ہوتا ہے, یعنی یہ آخرت کے دن, ارے میں دنیا میں کیا کی تھی, مجھے ٹائم, اور یہ غم ہوگا. تو اگر جو ہے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سچویشن میں وہاں پر ہوں گے تو اس کے لیے یہ دیکھیے کہ ہم زندگی میں کیا کیا. اگر آپ پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ میں یہ کی مجھے غم ہے, تو اس کو ہم کو کریکٹ کرنا ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ پھر آخرت میں ہمارا پاسٹ بننے والا ہے. تو
ایسی زندگی گزارنا ہے کہ یہ جب ہماری زندگی پاسٹ بن جائے گی آخرت میں تو اس کے اوپر ہم کو غم نہیں ہونا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا ہے، یعنی جو لوگ انکار کیے، کس کی انکار کیے؟ ہدایت کا انکار کیے، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، ساتھی ہوں گے جہنم کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی ہے اور اس کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ لوگ جہنم کے ساتھی ہوں گے، انہیں آگ کے ساتھی یعنی جہنم کے ساتھی ہوں گے۔ ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہ وہاں سے کبھی بھی نکلنے والے نہیں ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی ایک سزا ہوتی ہے، جیل ہے، اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، ایک فکس ٹائم ہوتا ہے، عمر قید کی سزا ہوتی ہے، اس کے بعد تو جو ہے عمر قید کی سزا کے بعد وہ سزا اور آگے نہیں بڑھتی، لیکن جہنم کی سزا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں سے نکلنا جو ہے پاسبل نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 141 تک بہت لمبا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے، کیا تھے، یہ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے ہم سورۃ البقرہ کے بگننگ میں لیے تھے، لیکن ایگزیکٹلی یہ کون تھے، ان کی ہسٹری کیا ہے، چلیے آج ہم دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی بنی اسماعیل کے بیٹوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب یعنی ٹائٹل کیا تھا؟ اسرائیل تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو تمام بیٹے ہوں گے اور ان کی اولادوں میں سے جو ہوں گے ان کو بنی اسرائیل کہا جائے گا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے بنی اسماعیل، اور اس میں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صرف، لیکن اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا کیونکہ ٹائٹل جو ہے اسرائیل تھا تو ان کی جو اولادیں ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے ایک بیٹے جو ہے یوسف علیہ السلام تھے۔ اب بنی اسرائیل میں یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں آگے جو ہے بہت سارے بے انتہا انبیاء ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وغیرہ جو ہے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات آئی، داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور آئی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے پھر انہی میں آئے۔ اب تھوڑی سی جو ہے ان کی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، وہ لوگ فلسطین کے رہنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ہے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہاں سے لوگ جو ہے ان کو کنویں سے نکال کے مصر یعنی فلسطین سے کیا کیے، ایجپٹ لے گئے۔ تو وہاں بعد میں جو ہے وہ کیا ہوئے، بادشاہ بنے اور اپنے لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل فلسطین کے رہنے والے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی وجہ سے فلسطین سے مصر چلے گئے۔ اب یہاں پر جو ہے ایجپٹ میں وہ لوگ تھے، رائٹ۔ اب وہاں پر دس از ریڈ سی، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو ہے کراس کرے اور کراس کر کے جو ہے آگے نکل جائے۔ تو یہاں پر وہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے تھوڑا بہت تو سنا ہوگا، لیکن آگے ہم انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں لیں گے کہ سمندر جو ہے پھٹا اور راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے نکل گئے اور فرعون جو ہے یہاں پر پانی میں غرق ہو گیا۔ اب یہ جو ہے سینائی جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دس از ڈیزرٹ۔ تو اب یہ صحرائے سینا میں وہ لوگ 40 سال گھومتے رہے۔ کیوں گھومتے رہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ یہاں پہ صحرائے سینا میں کوہ طور پر یعنی کوہ طور صحرائے سینا میں ہے، سینائی ڈیزرٹ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ایبسنس میں ان کے پیچھے گائے کے بچڑے کی پوجا کی۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فلسطین واپس پانے کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، ان لوگوں نے جہاد کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ نافرمانی کی تو وہ لوگ اسی میں بھٹکتے رہے، صبح جو ہے دن بھر چلتے، رات کو سوتے، تو صبح جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جہاں سے سٹارٹ کیے اسی سٹارٹنگ پوائنٹ پر چلے جاتے اور اس ڈیزرٹ کے باہر وہ لوگ بطور سزا نہیں نکل پائے۔
یہاں پر من اور سلوا ان کے اوپر اترا، بادلوں کا سایہ ہوا، ان کے لیے پتھر سے جو ہے چشمے پھوٹے۔ اسی صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور ان کے اسٹوڈنٹ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو اسٹوڈنٹ تھے یوشع بن نون، ان کی لیڈرشپ میں وہ لوگ فلسطین واپس گئے۔ فلسطین جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے دور میں بہت عروج پر پہنچے، بادشاہت ملی، اور پھر بعد میں اگین ان کا برا حال ہوا۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي